السلام علیکم۔ نشاندہی کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ آج ملک ایک نئے زاویے کی جانب جانا شروع ہوا ہے، اور وہ جانب ہے اس سمت میں جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ہی شہریوں کی حفاظت کریں گے، اپنے ملک کے شہریوں کے لیے ہی کام کریں گے، اور دوسرے ممالک کے جو لوگ بھی اگر ہمارے ملک میں آنا چاہتے ہیں تو وہ پاسپورٹ بنوائیں اور باقاعدہ طور پر وہ اس ملک میں آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس ملک میں کسی بھی طرح سے غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، کتنا بھی بڑا کاروباری ہوگا تو اسے اپنے ملک جانا ہوگا۔ اور یہ خاص طور پہ کہا جا رہا ہے افغان پناہ گزینوں کے بارے میں، جنہیں عام طور پہ لوگ افغان مہاجر کہتے ہیں، لیکن افغان مہاجر نہیں بلکہ وہ افغان پناہ گزین ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے پناہ کے لیے آئے تھے جب تک کہ ان کے ملک کے حالات میں صحیح نہیں ہوتے یا جنگ چل رہی ہوتی۔ اب چونکہ ان کے ملک میں اب جنگ ختم ہو چکی ہے اور جو معاملات پاکستان میں ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، خودکش حملوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 24 خودکش دھماکے جو ہوئے ہیں رواں سال، اس میں 14 میں افغان باشندے شامل تھے جنہوں نے یہ خودکش حملے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ جو کرائم کی بڑی وارداتیں شہر کراچی میں رہی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات بھی رہے جو کہ بارہا نشاندہی کی جاتی رہی کہ وہ اس طرح کے تھے جس سے نہ صرف شہر کراچی بلکہ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ بار بار اس بات کی نشاندہی کی جاتی رہی مختلف پلیٹ فارم سے بھی، اور لگتا ایسا ہے کہ اب جو ہمارے جو کرنے والے ہیں، جو پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانے والے ہیں، ان کی شاید یہ بات سمجھ میں آ ہی گئی ہے کہ پاکستان کو بہتر کرنا ہے تو اپنے ہی لوگوں کو دیکھنا ہوگا، اور معیشت سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہوگی جس کو غور کرنا ہوگا اور آگے کی طرف لے کر جانا ہوگا۔ لیکن جس طرح کے اقدامات لیے جا رہے ہیں، وہ ایک نگراں حکومت تو لے رہی ہے، لیکن نگراں حکومت کے پاس اتنے زیادہ اختیارات اور اتنی طاقت آخر آ کیسے گئی کہ وہ اتنے بڑے بڑے اور اتنے اہم فیصلے کر لیں، اور 2-3-4 مہینے کے بعد انتخابات بھی ہو جائیں۔ تو لگتا ایسا ہے کہ شاید کہ انتخابات مزید کچھ عرصے کے لیے ٹل بھی جائیں، کیونکہ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنوری میں سردیاں ہوں، فروری میں سردیاں ہوں، تو ہو سکتا ہے الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں، اور اسی طریقے سے جو ہے مختلف سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں۔ لیکن بعض سیاسی جماعتیں عوام کی خدمت کے لیے بہت بے چین ہیں، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جن کا کہنا ہے کہ جلدی انتخابات کرائیں، ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے۔ اب وہ عوام کی خدمت کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں اور کتنی خدمت کر چکے ہیں؟ آج وزیر بلدیات جو ہیں مبین جمانی صاحب، ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کراچی سمیت سندھ بھر کی حالت بہت ہی خراب ہے، اور اندرون سندھ کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اندرون سندھ میں کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ تو باقاعدہ جس طریقے کی صورتحال سامنے آ رہی ہے، تو پھر کس طرح کی خدمت ہے جو کر کے گئے ہیں، اور اب جو میئر کراچی سمیت جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں، وہ کس طرح کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جماعت اسلامی کیا سوچ رہی ہے؟ کیا جماعت اسلامی کو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اگر ان کے پاس عددی اکثریت تھی، جیسا کہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا، تو وہ اگر اس تمام صورتحال کو ابھی منظر عام پہ لے کے آئیں اور ووٹ ڈلوا دیے جائیں، تو کیا وہ جماعت اسلامی کی جگہ پہ اپنا میئر لانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور واپس آ گئے ہیں وارثان کراچی، یہ کہا ہے خالد مقبول صدیقی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ MKM واپس آ گئی ہے، بڑے بڑے جلسے ہم کر رہے ہیں اور ہم وارث ہیں اور ہم ہی جو ہے شہر کی خدمت کریں گے۔ اس طریقے سے مختلف سیاسی جماعتیں جو اس وقت ایک پلیٹ فارم کی طرف آ رہی ہیں، ان میں متحدہ قومی موومنٹ GDA اور اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام، جو کہ مشترکہ طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک محاذ بناتے نظر آ رہے ہیں۔ مگر کیا انتخابات بھی ہوں گے؟ جس طرح کی صورتحال لگ رہی ہے اس میں تو لگتا ہے ایسے کہ اتنے بڑے بڑے اقدامات ہیں کہ اس کے لیے تو 1-2 سال یا اس سے زائد عرصہ چاہیے، جس میں معاشی صورتحال بھی ہے، دہشت گردی سے پاکستان کو نجات دلانا بھی ہے، اور دیگر معاملات بھی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ عظیم انور صاحب موجود ہیں، جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں۔ عظیم بھائی بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ محسن کاظمی صاحب تجزیہ کار ہیں، معروف تجزیہ کار ہیں، سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ کی جو تجزیے ہیں اس میں پیش گوئیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت کام آتی ہیں بات کے لیے۔ تو عظیم بھائی آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اس وقت جماعت اسلامی آخر سوچ کیا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم افغانیوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھیں گے۔ افغانستان کے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کاروبار بھی کر رہے ہیں، مگر بہت سے ایسے ہیں جو شر پھیلا رہے تھے، تو اب کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ملک جائیے۔ اچھا دیکھیں وقار، اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے بالکل ڈیفائنڈ پالیسی ہونی چاہیے اور ایک اسٹریٹ جو ہے نا ہمیں ڈائریکشن ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہماری اس حوالے سے کوئی ماضی میں دیکھتے ہیں تو کوئی ڈائریکشن ہی نہیں رہی، اور ابھی بڑا شارٹ ٹرم ہمیں ایک سمجھ لیں کہ آپریشن نظر تو آ رہا ہے، لیکن دیکھیں جو پاکستانی ہے، میں اور آپ پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں تو ہمیں کتنی دقتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے یہیں تعلیم حاصل کی، ہمارے آباء و اجداد یہیں ہیں،
تو ہمیں اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ سے بیسوں سوالات پوچھے جاتے ہیں, آپ کو رلایا جاتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایسے مطلب مہاجرین ہیں جو یہاں آ گئے, ان کو پاسپورٹ کس طرح مل جاتا ہے؟ اچھا, میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ یہ نہ صرف ہر میڈیا پلیٹ فارم بلکہ ہر ایک ان کو افغان پناہ گزین کیا ہے, کیونکہ افغان مہاجر تو ان کو کہا جاتا ہے جو کہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں اور بس جاتے ہیں. پناہ گزین وہ ہوتے ہیں جو پناہ لیتے ہیں اور بعد میں چلے جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. تو سوال دیکھیں, جو اہم بات اس میں یہ ہے, اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ ان کو کس طرح سے پاسپورٹ, مطلب ہمیں تو اصل میں جو روٹ کاز ہے اس تک پہنچنا ہے. ابھی اگر شارٹ ٹرم میں آپریشن ہو بھی جاتا ہے, لیکن ایسے عناصر جو ان کو پاسپورٹ ایشو کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں, ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے یہاں جرائم جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے, ہمارے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے, اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں, پورا جو ہے نشے کا کاروبار ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں جو کہ سامنے آتی ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے, اور ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے, مطلب شارٹ ٹرم پالیسی نہیں ہونی چاہیے, اور ایسے عناصر کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. ایسی بیوروکریسی, ایسے افسران اور ایسے جو اگر سیاسی کوئی پشت پناہی ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور ان لوگوں کو کیفر کردار, جب تک ہم ان لوگوں کو, ایسے افسران کو سزائیں نہیں دیں گے, ایسے لوگوں کو جو اس کے ساتھ منسلک ہیں ان حوالوں سے, تب تک یہ معاملہ درستی کی طرف نہیں جائے گا. معاملہ درست کرنا ہے تو بہت بڑے اقدامات کرنے ہوں گے. سر, بڑے بڑے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں, لیکن ان بڑے اقدامات سے پہلے ایک اور قدم اٹھانا پڑے گا, وہ بریک کا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بات ہم یہ کر رہے ہیں بڑے بڑے اقدامات جو لیے جا رہے ہیں اس وقت نگراں حکومت کی جانب سے, اور اتنے بڑے اقدامات ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ 5 مہینے 4 مہینے کے اندر انتخابات ہو بھی سکیں گے. آج ان میں چاہے وہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں ہوں, ڈالر کی قیمت کو کم کرنے کے بارے میں اقدامات ہوں, یا ساتھ ہی ساتھ جو افغان نیشنل ہیں ان کو پاکستان سے واپس ان کے ملکوں کی طرف بھیجنا ہو, اور ساتھ میں بہت سارے اس طرح کے اقدامات ہیں. سر, کیا کہیں گے, لگتا ہے آپ کو کہ اتنے بڑے بڑے اقدامات میں ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھا لیا گیا ہے؟ عرصہ دراز سے, لگ بھگ کوئی 30 سال سے افغانی جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پر موجود ہیں, اور اب وہ لاکھوں کی تعداد میں, ان میں قانونی طور پہ بھی ہیں, غیر قانونی طور پر بھی ہیں. تو ایسے میں کیا کامیابی حاصل کر پائیں گے کہ وہ جائیں اپنے ملک, پاسپورٹ لے کر آئیں اگر آنا ہے تو, اور اس کے علاوہ کاروبار بھی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ؟ یہ دیکھیں, تقریباً 11,40,000 یہ پناہ گزیر ہیں جو افغانی ہیں یہاں پہ, اور ضیاء الحق کے زمانے سے آئے ہوئے ہیں. ان کی مجبوریاں تھی, اس وقت معاملات تھے. اب اتنے عرصے سے جب یہاں رہ رہے تھے, اچھا میں آپ کو سے ایک مثال دوں, اسی طرح ایران میں بھی گئے. دیکھیے ایران والوں نے کیا کیا کہ ان کو ایک کیمپ میں رکھا, اور ایک خاص کارڈ ایشو کیا ان کو کہ آپ کیمپ سے باہر اگر جائیں شہروں میں کسی کام سے تو یہ کارڈ دکھائیں اور واپس ادھر آئیں. یہ کام ہمارے کیا ہونا چاہیے تھا, بجائے ان کو شناختی کارڈ دینے کے کوئی اور کارڈ آپ ایشو کر دیتے, اس میں لکھ دیتے کہ بھئی ان کی نشٹی افغانی ہے اور ہم نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے. آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہوتا, ایک ریکارڈ ہوتا آپ کے پاس. جب آپ نے شتر بے مہار کی طرح ان کو چھوڑ دیا اور آج آپ اتنا طویل عرصہ گزر گیا, میں نے دیکھا کہ یہاں جرائم جب جو ہے نا ٹھوس ہو جاتے ہیں اور وہ قداور درخت بن جاتے ہیں, پھر آپ لے کے کھڑے ہوتے ہیں, اسے کاٹو اسے کاٹو. جب نرسریاں ہوتی تو اسی وقت کاٹنا چاہیے. یہ تھے وہ تقاضے جو کرنے چاہیے تھے. اب یہ 16 ماہ کی حکومت گئی ہے, اس نے یہ قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ باقاعدہ پارلیمنٹ کے ذریعے آئے, پارلیمنٹ بھی موجود تھی. اب یہ جو موجودہ حکومت ہے, نگراں حکومت جسے آپ کہہ رہے ہیں, اور تقریباً سب جگہ نگراں حکومت ہو گئی ہے اس وقت. میری نظر میں یعنی مجھے ایک یقین تھا کہ الیکشن کمشنر صاحب کی میں نے تعریف بھی کر دی تھی اس دن کہ یہ جنوری کا آخری ہفتہ انہی نے اناؤنس کیا الیکشن کا. لیکن آپ دیکھیں بڑے عقل مند آدمی ہیں, انہی نے جنوری کا آخری ہفتہ کہا, یہ نہیں کہا کہ جنوری کا 2023 کا جنوری کہہ رہا ہوں یا 2024 کا کہہ رہا ہوں یا 2028 کا کہہ رہا ہوں. وہ آپ کی بات کو میں بالکل صحیح کہتا ہوں کہ وہ صحیح ہے کہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں الیکشن نہیں کرانی, الیکشن ابھی نہیں کرانے, اور لگتا ہے ایسے ٹلے گا. سر میں تعارف کرا دوں, ہمارے ساتھ فہمیدہ یوسفی بھی موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے سر آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیں کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ وہی والی بات کہ 2025 اور اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے تاریخ. بالکل, اب تو ہم کچھ نہیں اس پہ پیشگوئی کر سکتے, پیشگوئی نہیں کر کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں اگر انہیں کچھ کرنا ہوتا نا تو 90 ڈیز جو آئینی شرط ہے اس کا احترام کرتے ہیں. اب یہ کیس سارا آ گیا ہے, وہ لوڈ آ گیا ہے جناب عدلیہ کو پر.
موجودہ جو عدلیہ کے چیف جسٹس ہیں میں بہت اپریشیٹ کروں گا. ان کے آنے سے عدلیہ کا وقار بھی بلند ہوا ہے اور ان کے عمل سے بھی ہوا. انہیں نے ڈائریکٹ جناب یہ سماعتیں کی. تو اب یا تو ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں. پوچھیں ابھی پھر ان سے بلا کے کہ 14 مئی کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے دی تھی جو ابھی تک کیس پڑا ہوا ہے, یا تو اس کو ختم کر دیں یا پھر اس کے اوپر کوئی کارروائی کرے. تب تو یہ آثار نظر آ رہے. صرف ایسے لگ ایسا رہا ہے کہ سب ایک پیج پہ اس وقت جانا ہوگا اگر یہ جھاڑ پوچھ کرنی ہے اگر ملک کی, اور ملک کو سدھارنا ہے, آگے کی طرف بڑھانا ہے, کیونکہ بہت بڑے بڑے معاملات کھول دیے ہیں. یہ لگتا نہیں ہے کہ کسی ایک کے یا کوئی ایک ادارہ چلا پائے. دیکھیے بات یہ ہے, اس کو ذرا سا غور سے سمجھے. پاکستان کی یہ پہلی نگراں حکومت ہے جو بہت زیادہ اختیارات کے ساتھ لائی گئی. کیا ضرورت تھی آپ کو اختیارات دینے کی؟ اختیارات دیتے وقت مجھے شک ہوا تھا کہ انہیں لمبا کرنا ہے, ورنہ اختیارات دینے کی ضرورت کے ٹائم کو اتنا لمبا کر دیا سر. سیاسی جماعتیں لمبی ہو گئی اب, سیاسی جماعتیں. اور آپ دیکھیں نا, آپ سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی والوں کا احساس ہوا نا, اب ان کی آنکھیں کھل رہی ہے کہ ہمیں ایک طرف کر دیا اور یہ معاملات طاہر ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بے یقینی ختم کیجیے آپ. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. دوسری یہ کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, بڑے اچھے کام ہوئے, اور ہمارے آرمی چیف صاحب نے جو ایکشن لیا بہت زبردست کام کیا. اس کی وجہ سے ڈالر بھی نیچے آیا اور چوری کرنے والے بھی پکڑے گئے. لیکن میرا ایک سوال ہے, کسی غریب کو بھلا ہوا؟ کسی غریب کو ریلیف ملا؟ آپ نے 35 روپے پیٹرول بڑھایا اور 8 روپے کم کر دیا. اسی دن 20 روپے کلو آپ نے دودھ بڑھا دیا. اسی دن آپ نے 4 روپے پر یونٹ بڑھا دیا. اب آپ بتائیے کہ یہ قوم کیا کرے گی؟ آپ کا نگراں حکومت کا جو بیسک کام ہے وہ یہ بیٹھ کے میٹنگ کریں اور یہ طے کریں کہ بھئی اس مہنگائی کو ہم 5% یا 7% نیچے کیسے لائیں گے. سر اصل میں کمیشن کراچی جو ہے انہوں نے خاص طور پہ اس پر اب شاید ہو سکتا ہے انہیں بھی کہا گیا ہو, انسٹرکشنز ملی ہوں کہ اب مہنگائی پہ جو قابو ہے وہ کمشنرز پائیں گے, کیونکہ بہت اپنے طور پہ کی بھی کمشنر پہ ہوتا ہے. ایک پرانا سسٹم تھا کمشنری کے اوپر. اس زمانے میں آپ کا گڈ گورننس تھا. میں خود کمشنروں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں, تو میرا کہنے کا وہ سسٹم ختم کیا ان لوگوں نے. جب وہ ختم کیا تو اس کے نقصانات بہت ہیں, اور کمشنر ایسے ٹٹپنجیہ قسم کے نہیں ہوتے تھے, بہت ہائی کوالیفائڈ بیوروکریٹس ہوتے تھے, سی ایس ایس وغیرہ ہوتے تھے. ان کو یہ خوف نہیں تھا کہ مجھے آپ نکال دیں گے, مجھے ہٹا دیں گے, مجھے دبا دیں گے, یہ نہیں تھا. بالکل صحیح. آج کل صورتحال جو ہے بالکل مختلف ہے. آپ دیکھیں اتنے بڑے شخص تھے ایف آئی اے کے ڈی جی صاحب, انہی نے ایک سیاسی پارٹی جوائن کر لی. اب بتائیے عوام کیا سوچے گی آپ کے متعلق؟ آپ تو ایک بیوروکریٹ تھے نا, آپ کو بیوروکریسی میں رہنا چاہیے تھا, اور اگر جوائن ہی کرنی تھی تو اسی وقت استعفیٰ دیتے اور جوائن کر لیتے. بالکل صحیح. سر فہمیدہ یوسفی کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت عنایت کیا. سوال یہ ہے کہ یہ جو افغانستان کے حوالے سے ایک معاملہ اس وقت اٹھا ہے جس کو بہت پہلے اٹھ جانا چاہیے تھا اور بہت پہلے ان معاملات کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اس وقت صرف شہر کراچی کی اگر بات کریں تو یہاں پہ اتنی زیادہ افغان بستیاں بس چکی ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ کبھی بھی اناؤنس ہو جائے گا کہ جی کراچی افغانستان کا خدا نخواستہ صوبہ ہے, تو ایسا لگنے لگا تھا. تو اتنے کرائم بڑھ چکے تھے, تو اتنا دیر سے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ قلیل عرصے میں مکمل ہو پائے گا؟ ہاں مجھے ایسا بالکل لگتا ہے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک ماہ کے دوران کراچی میں ہی پولیس نے مجموعی طور پر 782 افغان باشندوں کو گرفتار کیا ہے, اور یہ باشندے وہ ہیں جو غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم تھے اور یہ مختلف جرائم میں بھی ملوث ہیں. اور جیسے کہ آپ یہ سچویشن دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی باشندے بلکہ جو موجود ہیں افغان باشندے, اور یہاں پر یہ پرابلم یہ ہے کہ جنوری سے اب تک پاکستان میں 24 خودکش حملے ہو چکے ہیں, اور ان میں انفارچونیٹ ہے افغان شہری بھی شامل ہیں. اور یہ بہت پاکستان کے لیے بہت تشویش کی بات ہے, کیونکہ افغانستان کے امن سے پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے. اور جب سے یہ افغان مہاجرین پاکستان میں آئے, پاکستان اس وقت بھی دنیا کا ان ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ پناہ گزینوں کو اس نے رکھا ہوا ہے. تو یہ سچویشن پاکستان کے لیے بہت زیادہ اب سیریس ہو گئی ہے, کیونکہ جب یہ عبوری حکومت آئی تھی یہاں پر افغانستان میں تو امید کی جا رہی تھی کہ وہ کم از کم وہاں موجود جو تحریک طالبان کے جو کالعدم تحریک طالبان ہے اس کے جو دھڑے ہیں ان کو روکیں گے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. اور یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے
کہ وہاں پر جو اربوں ڈالرز کا جدید اسلحہ اور ساز و سامان ہے وہ وہاں موجود دہشت گردوں کے ہاتھ لگا ہے، اور وہی اسلحہ دہشت گرد پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور وہاں پر افغان سرزمین پر ان کی پناہ گاہیں موجود ہیں، جبکہ مسلسل پاکستان کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ کراچی کی بھی بات کر لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو سچویشن ہے یہاں پر، جو کرائم ریٹ ہے کراچی کا، اس میں اب جب بھی ڈیٹا نکالا جاتا ہے اور جو ملزمان پکڑے جاتے ہیں اس کے اندر، تو اس میں زیادہ تر انفارچونیٹ یہ نظر آتا ہے کہ ریشیو جو ہے وہ یہ غیر ملکی باشندوں کا ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اچھا نہ صرف یہ کہ بلکہ آج بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے چمن بارڈر پر، آج جہاں پر جو اہلکاروں نے افغان اہلکاروں نے فائرنگ کی، پاکستانی شہید ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت حیران کن بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں پولیو ختم نہیں ہو سکا تو اس کے پیچھے بھی افغانستان ہی ہے، کیونکہ افغانی وہ جو پولیو کے قطرے نہ پلانے کی وجہ سے، اور وہی جراثیم جو ہیں وہ یہاں پر بھی موجود ہیں۔ جی دیکھیں، جو 3 پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس سال بھی، بہت انفارچونیٹ ہے، وہ بھی بنو ڈسٹرکٹ سے پولیو کے ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ 4000 سے زیادہ طلبہ یہاں پر پڑھتے ہیں، اور جب پاکستان میں یہ افغانی پرچم بھی لہراتے ہیں تو کیا پاکستان وہاں جا کے ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے کتنی جو ہے وہ ہیلپ کی ہوئی ہے، لاکھوں افغان مہاجرین کو ہم نے رکھا ہوا ہے، اور یہ مختلف پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ چترال کا واقعہ، یہ آج کا واقعہ ہے، چترال کا آپ واقعہ دیکھیں، اور اگر آپ اوور آل دیکھیں، آپ کرکٹ گراؤنڈ میں دیکھیں جس طرح سے افغان کھلاڑی پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ آپ کو ایک سلوک کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے باوجود کہ ہم اپنے وسائل پر ان کو رکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، دیر آئی درست آئی والا معاملہ ہے، اور اس معاملے کو پاکستان کو بہت سنجیدگی اور بہت سیریسنس کے ساتھ دیکھنا پڑے گا، اور یہ فیکٹ ہے، ہمارے ریسورسز جو ہیں جو ہمارے اپنے شہریوں کے لیے کم پڑ رہے ہیں، اس میں ہم پاکستان کیوں اس طرح سے یہ 25, 26, 30, 40 لاکھ افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے۔ اور اس میں سے سب سے پہلے تو آپ کو انلیگل مائیگرینٹس کو نکالنا ہے، کیونکہ انلیگل مائیگرینٹس کا آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا ہے، آپ وہ مختلف کرائمز میں انوالو ہیں، اور صرف دیکھیں کرمنل ایکٹیویٹیز سے زیادہ اسمگلنگ میں انوالو ہیں، وہ دہشت گردی میں انوالو ہیں۔ تو آپ اپنی اسٹیٹ کو، جبکہ آپ کو اندرونی بیرونی دونوں ہی چیلنجز کا سامنا ہے، ہماری سیاسی جو سچویشن ہے، معاشی جو سچویشن ہے پاکستان کی، تو اس وقت پاکستان کے تو سارے ہی محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس سچویشن میں یہ اسٹیپ تو ہمارے ریاستی اداروں کا لینا بالکل جائز ہے، اور لینا بھی چاہیے، اور اس سے بہت اسٹرکٹلی ایکشن لینا چاہیے اکراس دا جو بارڈر ہے، اکراس دا لائن، اکراس دی پروونسز، اس کو ہونا چاہیے، اور ان سب کو ان کے واپس بھیجنا چاہیے۔ عظیم بھائی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو پاکستان میں موجود ہیں، کس طریقے سے ان کو پھر بھیجا جا سکتا ہے؟ بہت سے لوگ تو اپنا کاروبار لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں تو بینگ اے کراچی سٹیزن یہ سمجھتا ہوں، آپ آپریشن بھی کر رہے ہیں، کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن کراچی میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ تو بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ابھی مطلب پچھلے ہفتے، گزشتہ ہفتے کی بات ہے، میرے محلے کا ایک بچہ 25 سال اس کی عمر، اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کر کے مار دیا گیا۔ پھر ایک اور واقعہ میں نے نارتھ کراچی میں ہی سنا کہ اس کو بھی بیچارے کو، بچے کو شہید کر دیا گیا۔ ایک واقعہ سنا ہوگا، اسے کیمرہ اور موبائل چھین لیا۔ مطلب ایوری سنگل ڈے وی ہیئر دس کائنڈ آف نیوز۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ویدر آر ڈائریکشن ٹھیک ہے، بالکل آپریشن ہونا چاہیے، لیکن اس آپریشن اور کریک ڈاؤن کے باوجود ہمارے امن و امان قائم کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارا آئی جی صاحب سے بھی یہ سوال ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رینجرز کے جو اختیارات ہیں وہ بھی کویسچنیبل چیز ہے، اس چیز کو ڈیفائن تو کریں۔ بہت بڑی تعداد میں جو کرمنلز ہیں نہ صرف پکڑے جا رہے ہیں، بلکہ یہ کچھ عرصے کے اندر آپ دیکھیں گے 15-20 دنوں میں، ٹھیک ہے، لیکن امن و امان کی صورتحال بہتر کیوں نہیں ہو رہی؟ میرا سوال ہے نا، آئی جی صاحب سے بھی سوال ہے، رینجرز کے اختیارات کو تو ڈیفائن کریں کہ رینجرز کے اختیارات کیا ہیں۔ مطلب ہمیں رینجرز والے سیدھی ساری بات کرتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے اسٹریٹ کرائمز کو کنٹرول کرنا، تو رینجرز کس لیے سندھ میں اور کراچی میں اتنے عرصے سے بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر وہ امن و امان بھی قائم نہیں کر سکتی تو اس کا رول کیا ہے؟ ہمیں تو یہ بتائیں۔ چونکہ اس وقت ہم ذرا افغانستان کے موضوع پہ اس لیے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ سمجھا جانے والی ایک بات ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ افغان پناہ گزین جو ہیں اتنے عرصے سے رہ تو رہے تھے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہی ہم یہ سوچنے میں مجبور ہوئے؟ تو یہ تو دیکھیں، آپ جتنی گزشتہ حکمران رہے ان سے ایک سوال بنتا ہے نا کہ وہ کیا کر رہے تھے۔
نہ وہ امن و امان کی صورتحال بہتر کر سکے، نہ اس حوالے سے کوئی کریک ڈاؤن کر سکے. دیکھیں ہمیں کلپریٹس تک، گراس روٹ تک پہنچنا ہے کہ وہ کون سے افسران ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں. اگر کوئی سیاسی پشت بنائی ہے تو اس کو آپ کو میڈیا کے پلیٹ فارم سے بھی ڈسکلوز کرنا چاہیے. ایسے کہ کون سے عناصر ہیں کہ ان کو پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے، یہ رہنا بھی شروع کر دیتے ہیں. مجھ جیسے آپ جیسے لوگ جائیں پاسپورٹ بنانے کے لیے تو ہمیں 10 سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں. کراچی کا شہری جائے تو اس کو بلکہ کاظمی صاحب آپ تو بخوبی جانتے ہوں کہ ابھی جو ہے وہ نادرا کے جو ڈی جی ہیں ان کو بھی تبدیل کیا گیا اور باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے بہت زبردست مانیٹرنگ شروع کر دی گئی ہے. جو شناختی کارڈ جنہوں نے بنائے ہیں افغان پناہ گزینوں کے، ان کے خلاف کہا گیا ہے کہ سخت کارروائی کی جائے گی. سر اچھا یہ تو خیر کرنا چاہیے، لیکن وہی والا آپ کا سوال بڑا اہم سوال تھا کہ آج یہ فیصلہ کیوں ہو رہا ہے. اہم سوال یہ آج. ہاں اچھا، اور کتنے عرصے میں آپ کر لیں گے؟ مجھے یقین نہیں ہے کہ نگراں حکومت کے پیریڈ میں سارا کام ہو جائے گا. یہ انخلا اتنا آسان نہیں ہے، ٹائم لگے گا اس میں. اٹ ول ٹیک ٹائم. ہو سکتا ہے 2 سال لگے، ہو سکتا ہے 3 سال لگے. شرط یہ کہ اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ ہی کیا جائے، نمبر 1. نمبر 2، وہ افغانی یہاں پہ جو پیدا ہوئے، جو یہاں کاروبار کرتے ہیں، میں یہ کہوں گا انہیں کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے، ان کے کارڈ بنا دیے جائیں. ایز اے افغانی وہ یہاں پہ تجارت کرے، کاروبار کرے، کوئی وہ بات نہیں ہے. پہلے آپ ان لوگوں کو پکڑیں جو ہمارے یہاں دہشت گردی میں ملوث نظر آ رہے ہیں، تنظیمیں بنا رہے ہیں، کیونکہ غیر ملکی ہیں. غیر ملکی کو پارٹی بنانے کا حق نہیں ہے. آپ کے تو ماشاءاللہ سینیٹر بھی بن گئے ہیں ایک صاحب دیکھتے دیکھتے، اور بڑے دعوے کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں. انہیں سینیٹر بھی بن گئے اور انہیں اپنے بیٹے کو ایک اہم ادارے میں بھی لگایا ہوا ہے. سوال یہ کہاں سے آپ یہ شروع کریں گے؟ تو ہم سارے افغانیوں کو دہشت گرد نہیں کہتے، صاحب بات یہ ہے، لیکن 90% لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں. دوسری بات یہ سر اس میں ایک اور قطع کلام سر، عام طور پہ جو پاکستان آنے والے افغانستان کے شہری تھے وہ زیادہ تر نہ زیادہ پڑھے لکھے تھے اور نہ ہی کوئی ہنرمند تھے، لیکن جو پاکستان کے علاوہ جو یورپ سائڈ پہ گئے وہ پڑھے لکھے افغانی وہاں چلے گئے. تو یہاں پر تو سر پھر وہ اسلحہ اور منشیات وہ ساری چیزیں تو یہاں پہ ہی آ گئی نا. اچھا، اسلحہ و منشیات تو یہ ضیاء الحق کے زمانے سے لا رہے ہیں اور چل رہی ہے اس زمانے سے. کلاشنکوف انٹروڈیوس یہاں پر ہوئی. منشیات یہ آپ اس کو روکنے کے لیے تو ادارے موجود ہیں. آپ بتائیے ادارے اگر سنسیئر ہو کے کام کریں، میں مانتا ہی نہیں. پاکستان کے لوگوں میں اداروں کے جو افسران ہوتے ہیں ان میں بڑی صلاحیت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن کس مصلحت سے وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، وہ نہیں کریں آپ. اب آپ نے ڈنڈا اٹھایا کریں اور پالیسی اناؤنس کریں اور بتائیں کہ بھائی یہ ہم نے پیریڈ رکھا ہے، ان میں کلاسیفائڈ کریں کہ کن کو آپ نے پہلے انخلا کرنا ہے، کن کو بعد میں انخلا کرنا ہے. یہ جو ہلچل مچے گی نا، اس کے اثرات جو ہیں میں بڑا ڈرا ہوا ہوں اثرات سے. سر بالکل فہمیدہ صاحبہ، یہی سوال لے کے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو کاظمی صاحب نے جس کی نشاندہی کی ہے کہ اگر اچانک جو ہے انخلا کیا جاتا ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردانہ کاروائیاں جو کیونکہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث لوگوں کو ہٹایا جائے گا تو وہ تو نہیں جانا چاہیں گے. اچھا دیکھیں، ابھی میں سن رہی تھی اس سے پہلے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، اس سے پہلے آپ کے جو ایک گیسٹ وہاں موجود ہیں انہوں نے پولیس پہ ایک سوال اٹھایا. تو انفارچونیٹ ہے کہ ہم اپنی پولیس کو بہت انڈرمائن کر دیتے ہیں اور ہم جو ہمارا کراچی کا ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے اس کو بھی بہت زیادہ کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں جو اس 2023 میں جو اسٹریٹ کرائمز کی تعداد ہے وہ کہاں تک آ گئی ہے؟ 411 پر آ گئی ہے وہ تعداد، جو کہ 2013 میں قتل کی جو ہمارے یہاں وارداتیں تھیں وہ 3467 تھی، جو کہ کم ہو کے 411 آ گئی ہیں، 411 پر پہنچ گئی ہیں. اور ان میں بھی اگر آپ کیسز دیکھیں تو اس میں ذاتی دشمنی، تنازعات اور یہ سب دیکھیں گے. جبکہ اسٹریٹ کرائم اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس کو بہت زیادہ کم ہونا چاہیے، تو اس کی تعداد بھی بہت زیادہ کم ہوئی ہے. اور بہت حالات جو ہیں، مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری ہو گئے، لیکن بہرحال ویسے روا صاحب اب تک جو ریکارڈ ہوئے نا وہ تقریباً 60,000 سے زائد کیسز ہیں جو
جرائم کی وارداتیں ہوئی ہیں. جی وہ جرائم کی وارداتوں کی بات کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ اس کا پولیفریشن دیکھیں گے اور گزشتہ سالوں سے اس کو جب کمپیئر کریں گے تو بہت اس میں یہ بہتری بھی آپ کو کہیں کہیں نظر بھی آئے گی. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے آبویسلی آپ کو ایک حکمت عملی اور منصوبہ بندی کرنی چاہیے. اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایویکویشن ہے، تو ظاہر ہے ایویکویشن فوراً تو نہیں کیا جاتا ہے. ایک چیز اناؤنس ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک پالیسی آتی ہے. ابھی تو یکم نومبر دیا گیا ہے، ڈیڈ لائن جو ہے وہ یکم نومبر کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے کیونکہ جب اگر آپ اس طرح سے اتنی تیزی سے نہیں کریں گے تو دہشت گردی کے حملے تو ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کہاں نہیں ہو رہے ہیں، کتنے. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ایک مطلب ابھی صرف اس سال کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو کتنی زیادہ جو ہے آپ کی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور آپ کا بارڈر جو ہے وہ انسیف ہے. تو آپ کو انلیگل مائیگرینٹس کو تو ہٹانا پڑے گا نا. جب ایک سرزمین ہمارے جو دہشت گردی کے خلاف ہمارے لیے استعمال کی جا رہی ہے تو ہم کس طرح سے اس کے باشندوں کو، اور وہ بھی انلیگل مائیگرینٹس کو یہاں پر رکھیں، اور ہم کیوں ان کو پناہ دیں. تو بہت مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ایویکویشن کو جتنی ایمرجنسی کے ساتھ اور جتنی تیزی کے ساتھ کیا جائے اتنا ہی پاکستان کے لیے، اتنا ہی ہمارے شہر کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا. کیا، کیوں، کیسے، کس لیے، کب، یہ سب تو طے ہو جاتا ہے، لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہونا کیوں ضروری ہے. یہ اچھا دیکھیں، اس میں جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی پاکستان میں آئے گا یا رہے گا، اب قانونی طور پر غیر قانونی کی بات ختم ہو گئی. اب یہ انہوں نے کہہ دیا واضح کہ اس کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ جو بھی آئے گا، اگر ابھی بھی جو رہ رہے ہیں ان کے پاس اگر افغان کارڈ بنے ہوئے تو اس کا مطلب پاسپورٹ ہونا چاہیے. جی تو دیکھیں، ہمارا تو مسئلہ یہ تھا نا کہ پاکستان تو دنیا کے 29 ممالک میں شامل ہے جہاں پیدائش کی بنیاد پر غیر مشروط شہریت دے دی جاتی ہے. آپ مجھے خود بتائیں. اور اسی بنیاد پر افغان مہاجرین کے جو بچے جو رجسٹر تھے ان کی جو بڑی تعداد ہے اس نے پاکستانی شہریت حاصل کی جا سکتی تھی. اور ظاہر ہے اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے اس میں انٹروین کیا اور اس اقدام کو درست قرار نہیں دیا. اور ہمارے جو یہ نظام میں بیسکلی جو ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں جو بہت ساری خامیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ پاسپورٹ حاصل کیا ہے ان لوگوں نے، تو یہ بھی ہے کہ پاکستان کے امیج کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ جو لوگ ہیں غیر قانونی طور پر پاکستانی پاسپورٹ یا ناظرہ کارڈ حاصل کر لیتے ہیں ان کی یہ دستاویزات بھی منسوخ ہونا چاہیے. اور یہ میں آئی انڈورس جو آپ کے گیسٹ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ کو جو آپ کے اداروں میں بیٹھے ہوئے جو آفیسرز ہیں، جو لوگ ہیں جن کا یہ کام ہے، پالیسی میکرز ہیں، ان کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سب سے پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہوگی تاکہ آپ یہ اتنا بڑا آپریشن کر سکیں. اچھا، اسی بات پہ میں آپ کے پاس آنے سے پہلے کاظم صاحب سے ایک سر ابھی جو ہے سب سے اہم بات بگٹی صاحب کی، جیسے ابھی ہم نے کہا تو انہوں نے ایک اور بات بھی کہی. انہوں نے کہا کہ جو اسمگلنگ ہو رہی تھی، افغان ٹریڈ جو اس کے اندر اسمگلنگ بھی کی جا رہی تھی، 160 ارب روپے تک کا نقصان بھی پاکستان کو پہنچا تھا. ان کا کہنا ہے کہ اونٹوں پر تو ہو نہیں رہی تھی، تو اونٹوں پر نہیں ہو رہی تھی، ٹرکوں سے ہی ہو رہی تھی. تو اس پہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف سویلینز بلکہ اگر جو بھی ادارے کا کوئی بھی ملوث ہوگا کورٹ مارشل کیا جائے گا. یا آرمی چیف کے سخت ہدایات آ گئی ہیں. اس کا مطلب ہے اب اگر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی تو سر پھر تو اس کا مطلب ہے تو بہتری کی طرف جا رہی ہیں چیزیں. اچھا، پہلی چیز دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب بگٹی صاحب کا اپنے بیان پہ قائم رہیں. اچھا، ایک بیان انہوں نے دیا تھا میاں نواز شریف کے لیے کہ جب وہ آئیں گے تو ایئرپورٹ سے ان کو یہ ہوگا اور ان کو جو قانونی طور پہ یہ ہوگا وہ ہوگا، ہمیں فورس نہیں چاہیے ان کو پکڑنے کے لیے، اکیلے کافی ہے. اصل میں سر وہ ہم جو صحافی وہ بعض دفعہ سوال بھی ایسے کر لیتے ہیں کہ سامنے آنا مجبور ہو جاتا ہے سر. نہیں تو یہ کہا کہ اب انہیں نے پھر جب ادھر سے مسلم لیگیوں نے شور مچایا تو انہیں نے فوراً بیان بدل دیا. تو ایک وزیر کو ذمہ دارانہ طور پہ بیان دینا چاہیے. سوچ لیں کہ میں جو بیان دینے جا رہا ہوں مجھے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ابھی جو آپ نے بات کہی تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جناب سب سے بڑی بات تو اپریشیٹ کی ہے آرمی چیف کو کہ وہ اس بات پہ ایگری ہے کہ ہم ان کا بھی حساب کتاب کریں گے. انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے. اور انہیں یہ کہہ کر واضح کر دیا کہ اونٹوں پہ اسمگلنگ نہیں ہوتی، ٹرکوں پہ ہوتی ہے. اور تو ظاہر ہے کہ یہ جو اسمگلنگ ہے یہ ایک مافیا ہے، کوئی چھوٹی موٹی مافیا نہیں ہے. مجھے نہیں یقین آ رہا ہے کہ ان کو پر قابو پایا جا سکے گا جس طرح چاہے. اس کو تو بالکل جنگی بنیاد پہ آپ کو لڑنا پڑے گا، اس کو جہادی انداز میں لڑنا پڑے گا. کہہ دیا انہوں نے کہ اب اگر کوئی معیشت کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا آہانی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا.
ارے یہ سوال پہ تو میں بڑا ہنس رہا ہوں، اس لیے کہ معیشت تباہ کی ہے ہمارے سیاستدانوں نے. سر بات ہے کہ دیکھیں سر ویسے اگر آپ بتائیے پی آئی اے کس نے تباہ کیا؟ سر کچھ ہی دیر میں ہم اس پہ ضرور بات کریں گے کہ جو ہمارے جو سیاستدان ہیں جو بے چین ہو رہے ہیں کہ انتخابات کرا دو، بعض تو یہ کہہ رہے ہیں اور بعض میں تفریق آ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سردیاں آ جائیں گی. اچھا میں عظیم انور صاحب کی طرف آؤں گا. عظیم بھائی اب معاملہ یہ آ رہا ہے، ہم اس چیپٹر کو ذرا سا اور آگے لے کر چلیں گے کہ اب افغان ٹریڈ کی آڑ میں اسمگلنگ بھی نہیں ہوگی اور پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا. اچھا میرے خیال سے آپ نے بڑا لمبا کر دیا ایجنڈا، 40 منٹ سے. سر بات یہ کہ یہ ایجنڈا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت ساری چیزیں تھیں کراچی کے حوالے سے، اگر آپ گفتگو کر لیتے میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. آپ کا بڑا مشکل میں بالکل اب بریک کے بعد آپ سے اسی پہ بات کروں گا. میں کلوز کروں گا. دیکھیں باتیں جتنی ہیں مطلب اگر یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. اور بہرحال جو میرا سوال ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ واٹ از دا رول آف رینجرز ان کراچی سٹی. ٹھیک ہے، اٹ ہیز ٹو بی ڈیفائنڈ. اور دوسری بات جو اسمگلنگ والی بات کی تو مطلب دیر از انٹرنل لیکیج. وداؤٹ انٹرنل لیکیج ہاؤ کم اٹ از پاسبل کہ اتنی بڑی اسمگلنگ، اور صرف افغانستان ٹریڈ نہیں ہوتا بلکہ ایران سے بڑی تعداد میں تیل اسمگل ہوتا ہے جو پاکستان جو ہے اس کے اوپر جو ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بالکل صحیح. اور اب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی خواہش بھی پوری کریں گے اور یقیناً بجلی کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ شہر کراچی کی صورتحال، الیکشن کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.